اهدنا الصراط المستقيم رہے ہیں اتار رہے ہیں آگے اگر سب نکالو 488 الزانیت والزانی 4 احکام میں سے حکم اول 4 احکام میں سے حکم اول کا بیان نیچے آ جاؤ 4 سطریں نیچے الزانی لا ينکح الا زانیۃ حکم ثانی الزانی لا ينکح الا زانیۃ حکم ثانی پھر 3 سطر نیچے آ جاؤ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء حکم ثالث پھر 4 سطر نیچے آ جاؤ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لهم شہداء حکم رابع اگلا سوال 499 ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ دیکھا کہ نہیں اگلا سوال ولولا فضل اللہ ورحمتہ علیکم ورحمتہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ زجرہ تہمت دینے والوں کے لیے زجرے تہمت دینے والوں پر زجرے 491 آخری سطر 491 آخری سطر 491 آخری یا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم قوانین بیان قوانین 494 سوا 494 494 تیسری سطر وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ترغیب ایک سطر نیچے آ جاؤ اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض بیان دعوی توحید نیچے آ جاؤ آخری سطر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع ہے کہ نہیں فی بیوت یہاں دیکھو آپ یہاں اس مقام لکھنا ہے دلیل نقلی برائے دعوی توحید جاؤ 495 495 چوتھی سطر والذین کفروا اعمالهم کسراب دلیل نقلی پر ایک شبے کا جواب تین سطرے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض دلیل توحید عقلی برائے دعوی توحید نمبر ایک سمگرہ سوا 496 الم تر ان اللہ پہلی سطر یزجی صحابہ
دلیل توحید دلیل نمبر 2 دلیل توحید دلیل نمبر 2 سطر 4 سطر چلے آؤ واللہ خلق کل دابۃ من ماء دلیل توحید دلیل نمبر 3 جی واللہ خلق کل دابۃ من ماء دلیل توحید دلیل نمبر 3 4 سطر چلے آؤ لقد انزلنا آیات مبینات احاطہ ترغیب یہ بات میں خلاصے نہیں کہہ سکا خلاصے میں یہ کہنی چاہیے تھی جہاں دعوی توحید آئے گا اس کی ابتدا اور آخر میں ایک ترغیب آئے گی دعوی توحید معدل آئے دعوی توحید معدل آئے اس صورت میں آیا ہے ابتدا اور آخر میں دونوں طرف ترغیب رکھی گئی ہے ترغیب آگے چلو آخری سطر سبے کی یقول آمنا باللہ رسول واتانا زجر شکوہ برائے منافقین زجر شکوہ برائے منافقین جی ویقول نہ کرو 497 اربعمائة 97 درمیان میں دیکھو انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ہاں جی منافقین کے مقابلے میں مومنین کی صفات منافقین کے مقابلے میں مومنین کی صفات ہے 203 آ جاؤ اقسم باللہ جاد ایمان پھر زجر اقسم باللہ جاد ایمان پھر زجر آگے چلو 498 اربعمائة بلکہ یوں سمجھو اسنان کم 500 الذین آمنوا تیسری سطر بشارت برائے مومنین وعد اللہ الذین آمنوا بشارت برائے مومنین آؤ اس صفحے کے آخر میں آ جاؤ نیچے 3 سطریں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم پھر قوانین بیان قوانین قواعد بیان ہو رہے ہیں تاکہ تم تو آئندہ تو نہ لگ سکے 500 مومنون ان نمبر میں رکو جہاں آئے مومنین کے سوا منافقین کے مقابلے میں مومنین کے سوا سوا 501 500 واحد دوسری سطر قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم منافقین کے حالات زجر برا منافقین قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم زجر برا منافقین منافقین آخری 2 سطریں اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم الا ان للہ پر دیکھو جی بیان دعوی توحید سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون ثانی وثانی لا وجدوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين پہلے تمہید ہے ما ترغیب
سورت انزلناها، سورت ہے اس کو ہم نازل کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے نہیں اتاری جا چکی تھی، اب ہی سورت اتر رہی تھی، یعنی جب تو سورت ہی حکم آ رہا تھا، اس آیات کے وقت ہی سورت کا نزول بھی ہو رہا تھا. یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی کہ صیغہ ماضی کا استعمال کیا گیا ہے، برادر اب ہی سورت کا نزول ابھی ہو رہا تھا، گویا کہ سورت اتار رہے ہیں ایک وَفَرَضْنَاهَا، اور مقرر کر رہے ہیں اس گمراہ کے مقرر اس کو، یعنی اس کے احکام کو، احکامها وہ کر رہے ہیں اس کے، کر رہے ہیں اس کے احکام کو. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم بیان اتارے اس کے اندر آیات بینات. وہ آیات بینات کیا ہے؟ دیکھیے اب یہ بھی جگہ ہے نا آیات بینات، دو جگہ اور نکالو. آیات بینات سے مراد مسئلہ توحید ہے، آیات بینات سے مراد مسئلہ توحید دلائل کے ساتھ، مسئلہ توحید دلائل کے ساتھ. اب دیکھیے یہ نکالو کہ یہ جگہ دیکھیے نا، آگے نکالو 494 سوا 494 494 494 لقد انزلنا الیکم آیات مبینات، لقد انزلنا الیکم آیات مبینات. دیکھا ہے یہاں آیات مبینات ہے نا، وہاں بھی ایک اس کے بعد آیات مبینات کے بعد اللہ نور السماوات والارض سے لے کر پورے سوے 150 تک، 1.5 ورق تک سارے دعوے کے دلائل توحید کے عقلی وغیرہ نکلی بیان کی گئے. آخر چلیے بالکل آخر صفحہ 496 کے آخر 496 496 آخر میں دیکھیے، بالکل آخر میں کہاں آتا ہے لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. دیکھا ابتدا کے اندر بھی آیا انزلنا فیہا آیات بینات، اس صورت میں ہم نے آیات بینات کو یعنی اپنے مسئلے کو دلال کے ساتھ کھل کر بیان کر دیا، واضح، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ایک پھر اس کے بعد جب مسئلہ توحید آنے لگا اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پھر منوایا لقد انزلنا الیکم آیات مبینات، ہم نے تو نازل کر دیے تمہاری طرف وہ آیات، وہ باتیں، وہ آیات جو مبینات صاف ظاہر کرنے والی حق کو، مسئلہ توحید کو دلال کے ساتھ. وہ مثل الذین خلوا من قبلکم، کچھ مثال لوگوں کے حالات جو پہلے ہو چکے. وہ موعظۃ للمتقین، اور نیلی نصیحت بھی ہے. پھر آخری جب ختم کرتا ہے قرآن پھر کہ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے تو اپنی آیات کو پورا کھول کر بیان کر دیا ہے، واضح طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ خدائی کارساز ہے، اس کے سوا کسی کو حق نہیں خدا کے رضا میں دخل دینے کا، اسی کو پکارنا چاہیے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اب اتارنا ہمارا کام تھا، بیان کرنا ہمارا کام تھا، اب اللہ تعالیٰ ہے جو دل دیکھے گا نہ انابت کرتے ان کو ہدایت دیتا جائے گا، جن کے دل میں ضد اور اناب رہے گا جائے. بہرحال صراط مستقیم حاصل کرنے کے لیے آیات آ چکی ہے، دعویٰ آ چکا ہے، دلائل آ چکے ہیں. اب دیکھیے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ سورت کی ابتدا میں تمہیدی طور پر 4 احکام آئیں گے، چونکہ مئی عائشہ صدیقہ پر رضی اللہ تعالی عنہا پر تم لگانے والوں نے تم لگائی ہے، اس لیے احکام بیان کی گئے ہیں 4. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زناکار مرد ہو یا زناکار عورت ہو، مارو دونوں کو، ہر ایک ان میں سے 100 کوڑے. پہلا کو فلا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے ساتھ کوئی نرمی اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان اللہ کے ساتھ آخرت کے ساتھ،
والی عذاب و ماتا المؤمنین، چاہیے کہ حاضر ہوں ان کے عذاب کے وقت ہے جماعت ایمان والوں کی۔ مراد کیا ہے؟ یعنی مراد کیا ہے؟ یعنی 100 آدمی 100 کوڑے مارو زناکار مرد کو، زناکار عورت کو، لیکن مارتے وقت نرمی نہ ہو۔ یہ تو نرمی ہوتے لایا نہ اوپر سے ہاتھ قریب آ کر نرم کر دیا ہے، یہ بھی نہ ہو۔ ایک دوسرا یہ جب مار رہے ہو اس وقت تمہاری جماعت شہر کے آدمیوں میں سے ایمان والوں کے ایک پارٹی موجود ہو، دیکھ رہی ہو، ان کے دیکھنے سے یہ اثر ہوگا کہ علاقے میں بات پھیل جائے گی کہ جو زنا کرتا اس کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے، آئندہ کے لیے زنا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لو، یہ وہ ہے کہ جو شادی شدہ نہ ہو، نہ شادی شدہ نہ ہو، اور شادی شدہ ہونے کے بعد اگر زنا کرتا ہے تو شادی بھی ہے پھر بھی زنا کر رہا ہے، اس کے لیے قرآن پاک نے دوسرا ہے وہ جو رجم کا حکم ہے۔ تورات کے اندر بھی وہی حکم تھا، اسی حکم کو اللہ کے پیغمبر نے جاری رکھا۔ تورات کے اندر بھی یہی حکم تھا، اسی حکم کو اللہ نے یعنی حضور کی وقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی کو جاری رکھوایا، یعنی پیغمبر نے اس کو منسوخ نہیں کیا۔ پڑھ چکے شرائع من کان قبلنا کے اندر کہ جو چیزیں پیغمبر سے پہلے تھی اگر پیغمبر نے اسی پر عمل کروایا ہے، اسی کو نافذ کیا ہے، تو وہ سمجھو پیغمبر کی شریعت ہی بن گئی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کل کے انگریزی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا حکم ہے جی، رجم کا قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا تھا ایک بات تو یہ سمجھیے، اب گویا کہ زانی مرد ہو یہ زانی عورت ہو 100 برے مارنے ہیں۔ ایک انہیں پہلا حکم تو یہ ہے بہرحال سزا دیتے وقت ترس بھی نہ کرو اور وہاں مومن بھی حاضر ہو جائیں۔ آگے دوسرا حکم الزانی لا الا الزانی جتنا مشرک فالزانی لا الا الا زان مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، زناکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر زناکار عورت سے، اور زانی عورت نہیں نکاح کرتی اس کے ساتھ مگر زناکار مرد۔ او مشرکون یا مشرک کیوں بات آ رہی ہے حرم ذلک علی المؤمنین، یہ بات تو ہم مومنوں پر تو حرام کر دی گئی۔ دو معنی اس کے یہاں اشکال پڑتا ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زناکار مرد زناکار عورت سے زنا کرتا ہے، یہ تو کوئی ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ مرد زانی ہو عورت زانیہ نہ ہو سکتا ہے یعنی وہ اس کو مجبوری طریقے سے یا چلو پہلے اس کی عادت زنا کی نہیں تھی وہ ہو گئی غلطی اس سے، یا زناکار عورت ہے مرد کے حالات گندے نہیں تھے مرد بھی پھنس گیا آگے ہو جاتا ہے، اس قسم کے حالات آ جاتے ہیں۔ ایک پہلے سے زنا کی حالت ہو یہ بات کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اس اشکال کو دیکھ کر مفسرین پہلے مانا کرتے ہیں لا ینکے ہو، نہیں سمجھے، یعنی زانی مرد کہ زنا جو کرے گا انہی عورتوں سے کرے گی جس کو پہلی عادت زنا ہو کی چلی آتی ہے، یا زناکار عورت بھی انہی سے زنا کرتی ہے جو مرد زناکار ہوتے ہیں، یہ ان کا آپس میں میل جول ہوتا ہے۔ مومنوں پر تو یہ چیزیں ہائی حرام مومن ان باتوں میں آتی نہیں ہے، نہیں سمجھے۔ ایک بول کرنے کا مراد ہے جمع، جو جمع اس وقت وہ کرتے ہیں بول کر ایک، لیکن آج کل کے معنی کے مطابق کوئی اشکال نہیں رہا، زمانہ بدلتا جاتا ہے، زمانے کے بدلنے سے حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں خود بخود سے چیزیں حل ہو رہی ہیں۔ یہ پہلے مفسرین کا زمانہ بڑا نیک تھا، پاکیزہ لوگوں کا زمانہ تھا، ان کے یہاں واقعی میں اشکال ہونا چاہیے تھا اور ہونے کے بعد ان کو جواب دینا چاہیے تھا۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے لیے ایک یہ بھی نشانی ہوگی، عورتیں لباس پہنی ہوئی ہوں گی اور ننگی ہوں گی، لباس بھی پہنی ہوں گی اور ننگی ہوں گی، لابسات بھی ہوں گی اور عاریات بھی۔ اور اس حدیث کا معنی جب پہلے دیکھتے تھے لوگ، جو پہلے محدثین اللہ کی رحمت لوگوں پر گزر چکے ہیں، وہ حیران ہوتے تھے یا اللہ یہ کیا معنی کہ کپڑے بھی پہنے ہوئے پھر بھی ننگی۔ مراد کیا ہوتا تھا کہ کپڑے پہنے ہوئی ہیں لیکن اندر حیا نہیں ہے جی، ان میں حیا باقی میرا اس لیے کہا ننگی ہے۔ لیکن آج زمانے نے آگے کر کے اور بتا دیا ہے کپڑے بھی ہوتے ہیں پھر بھی ننگی ہوتی ہیں،
کپڑے پہنے ہوتے پھر بھی ننگی ہوتی ہیں. آج کل کپڑے ایسے بنے ہوئے ہیں کس قدر بے حیائی ہو چکی ہے. ہم لوگوں جو مسجد میں رہنے والے ہیں ہمیں بالکل پتہ نہیں اس بے حیائیوں کے, اور خدا بچا کر رکھے, پتہ بھی نہ ہونا چاہیے. ورنہ آج کل ایسا فیشن ہو چکا ہے, لباس بھی ہوتا ہے بالکل اندر سے ننگی بھی ہوتی ہے. لباس اس قسم کا ہو جاتا ہے جو بدن کے ساتھ ملتا جلتا ہے. سمجھ گئے؟ تو گوئے کہ اب اس حالات میں, زمانے میں موجودہ حالات میں آخر ایسا بتا دی کہ بالکل پیغمبر کی بات ہر ثابت آ رہی ہے. اب دیکھیے یہاں بھی الزانی لا ینکح الا زانی مشرکہ مراد سمجھو, جو بدکار آدمی ہوتا ہے, بے حیا آدمی ہوتا ہے, زناکار آدمی ہوتا ہے, اس کو اور بھی اس قسم کے فیشن کی چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا زناکار عورت ہے, بے پردہ بے حیا ہے, اس کو عورت مرد بھی ایسے ہی چاہیے جس کے فیشن کا ہو. ورنہ جو مومن والے ہوتے ہیں وہ ایسے باتوں میں آ ہی نہیں سکتے. آج بھی دیکھیے, صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ کالجوں میں اور دنیا کی نئی تعلیم میں رنگے گئے ہیں وہ کسی کی شریف بیٹی کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں صحیح کہتا ہوں, کوئی شریف زادیوں کی جگہ نہیں ہے. یعنی اس قسم کے بے حیا لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور بے حیا لڑکیاں بے حیا لڑکوں کو دیکھتے ہیں. بالکل آج ضروری ہے, یہ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. تم لاکھ درجے کرو بشک دیکھو, کوئی اس رنگ میں رنگا جا چکا ہے, اس کو کچھ بھی ہو جائے کبھی اس قسم کی اور سوا دوسری نکاح کرنے کی تیار ہی نہیں ہوگا. سمجھے میری بات کو؟ اس لیے میں حیران ہوتا ہوں یہ سن کر بھی, بعض شریف گھر جو تھے پہلے تقسیم کے بعد اس قدر بے حیا ہو چکی ہیں, اس قدر ان میں بے حیائی کے حالات آ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو گانا سکھلانا شروع کرا دیا ہے. اس لیے گانا سکھلا رہے ہیں کہ لڑکی پسند نہیں کرتے جب تک یہ چیز نہ ہو. اب آپ سوچئے, قرآن پاک کی آیت اپنے مقام پر ہے. پہلے مبصرین کے زمانے میں نہ یہ ڈانس تھے, نہ یہ عورتوں میں گانا تھا, نہ یہ بے حیائی تھی. اس لیے ان کو اس آیت کے معنی کرنے کے اندر کوئی اشکال آ رہا تھا. لیکن زمانے نے ہمیں تو بتا دیا ہے کہ آیت اتنی صاف بات ہے, اس قدر آیت صاف بے غبار ہو کر بات بیان کر رہی ہے کہ جتنا یوسف نے بات ہوتا ہے قرآن آج بھی ہمیں سمجھا رہا ہے. سمجھا میری بات کو؟ بارہ میں کیا کہہ رہا تھا, قرآن کی آیت اپنے مقام پر نہایت اونچا مقام ہے اور اس کو زبان ہر مطابق دیکھے کوئی اشکال نہیں رہتا. الزانی لا الا زانی مشرک والزانیۃ لا الا زان مشرک وحرم واتا نے لیا ہے وحرم ذلک المؤمنین والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء. تیسرا کو آ گیا, وہ لوگ جو محصنات عورتوں کو تانا دیتے ہیں زنا کا, ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, پھر نہیں لاتے 4 گواہ, فجلدوہم 80 جلدہ, مارو کو 80 درے, ولا تقتلوہم شہادۃ ابدا, ان کی شادیوں دور رکھ کرو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہ ہے واسق. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا, جو توبہ کر لے اس کے بعد فاصلوا اپنے حالت کی اصلاح کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. اور جو جھوٹی تہمت محصنات عورتوں پر لگاتے ہیں اور گواہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں, قرآن پاک کہتا ہے 3 سزائیں ہیں. پہلی سزا, اس تہمت لگانے والوں کو 80 جرے مارو. دوسری کہ آئندہ کے لیے اس ملک میں اعلان کر کو یہ قابل شہادت نہیں ہے, کسی عدالت کی شہادت منظور نہیں ہونی چاہیے. تیسری یہ فاسق نہیں ہے, اللہ ہاں فسق سے نکل جائیں گے توبہ کر لیں, لیکن شہادت ہمیشہ کے لیے نامنظور, جو ابدا قرآن نے کہا ہے. ابدا شہادت بالکل نامنظور ہوگی. یہی تمہارا مسئلہ ہے کنز میں, شہادت نہیں منظور ہو سکتی, فاسق نہیں رہیں گے اگر توبہ کر لی. وَنَيِّرُمُ نَظْوَاجَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ إِلَّا نُمْزَهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ بِشَهَادَاتِهِمْ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وہ لوگ جن اپنی بیویوں پر کام دیا, ہم بیوی پر تہمت رکھتا ہے, فَلَمْ يَكُنْ شُهَدَاءَ, کوئی گواہ نہیں مگر سوال کی جانوں کے, فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات بِاللَّهِ, شہادت کی 1 منٹ کی 4 شہادتیں ہیں
بل اللہ کے نام کے ساتھ انہو لمن الصادقین 4 بار کہے مجھے اللہ کی قسم انہو انی لمن الصادقین میں سچ کہنے والوں میں سے ہوں 4 بار کہے وہ مرد دنیا کے نہیں 4 بار کہے اشہد باللہ میں قسم اڑا تمہیں شہادت اللہ کی قسم اڑا کر کہ جو میں بات کرنے میں سچا ہوں یعنی میری اپنی بیوی متعلق کہے ورحام عزتو بنور کے اللہ نظر اللہ انکار آدمی اگر میں جھوٹ بولوں خدا کی لعنت ہو وہی ادرون العذاب ان تشهد بشهادات الله انه لمن الكاذبين ورحام عزتو انا غضب اللہ علیہ انکار صادقین اور اس سے دور کر عذاب دور کر اس عورت سے عذاب یہ بات جب مرد کہہ چکا ہے اور اسے عذاب کب چلے گا یہ 4 شہادتیں وہ بھی دے اور بشہادات اللہ 4 شہادتیں دے اللہ کے نام لے کر کیا کہے انہو لمن الکاذبین خدا کی قسم یہ ہم میرا جھوٹ دیتا ہے ورحام منوری کہ انا غضب اللہ علیہ خدا غضب مجھے کا نصاب کریے سچ کہتا ہے یہ ہو اس کے کرنے کے بعد پھر قاضی دونوں ہم بیوی میں تفریق کر دے ہاں بیوی دونوں میں کیا کر رہے تفریق کر دے سمجھ گیا میری بات اب یہ لعان ہے جو پڑھا تم نے کنز وغیرہ قدوری میں ہدایت میں آگے اختلاف ہے یہ لعان میں اصل قسم ہے یہ اصل شہادت ہے 12 چیزیں دونوں ہیں شہادت بھی ہے باللہ قسم بھی ہے 12 دیکھا یہ 4 احکام ہو گئے حکم اول زناکار مرد عورت ہے سزا دو اگر شادی شدہ رہی تو یہ سزا ہے شادی شدہ کی رجمی سزا ہے بدکار مردوں کو بدکار عورتیں ہوتی ہیں بدکارہ عورتیں بدکارہ مردوں کو دیکھا کرتے ہیں مومنو تم لوگوں سے کوئی سرکار نہیں ہے تیسرا جھوٹی تم لگاتا ہے کسی نیک عورت پر جسے کوئی ویلسر دردی ہوا 80 درے بھی مارے جائیں شہادت نامنظور ہو جائے البتہ توبہ کر تب سرا کہ فاسق نہیں ہوگا ورنہ فاسق رہے تیسرا 3 ہو گئے چوتھا 2 ہو گئے 3 ہو گئے تو تم دیتا ہے کوئی گواہ نہیں ہے لعان ہے بیوی پہلے مرد کہے اس قسم کی قسم اٹھائے اس کے بعد عورت یوں کہے اس کے بعد تفریق ہو جائے کتنے ہو گئے 5 4 قانون ہو گیا عورت بھی قسم اٹھائے عورت ضرور اٹھا سکتے ورنہ اس کو سزا لگ دی پھر زنا دی مقابلے اچھا ویسا ہی ہے کہ جب یہ عورت اگر قسم نہ اٹھائے پھر سزا ہوگی اس پر اٹھا دے خون بھی جدا تفریق ہاں جی باقی ایک بات رہ گئی مجھ سے جب قرآن پاک کا بیان دیکھیے الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ ہے میرا مولا دیکھا ہے مشرکہ اور مشرک کو زانیوں اکٹھا کیا ہے مشرک مرد اور زانی مرد مشرک اکٹھا کیا ہے کیوں جی بات سمجھو اس لیے کہ جتنا کہ زناکار عورت ایک اس کا عقد خاوند سے موجود ہو کر خاوند سے عقد موجود ہو کر پھر دوسری طرف دیکھ رہی ہے مشرک بے ایمان کبھی عقد اللہ سے پکارنے کا ہو چکا تھا وہ غیروں کو پکار رہا ہے زناکار عورت بھی یا زناکار مرد بھی اس کا عقد اپنے خاوند بیوی سے ہو چکا تھا عقد ہونے کے باوجود وہ بے ایمان غیروں کو دیکھتا ہے اس طرح مشرک بھی اس کا تعلق پکارنے کا اللہ سے ہو چکا تھا وہ بے ایمان خدا کے ہوتی غیروں کو پکار رہا ہے خدا کہتا ہے میرے وہ مشرک بے ایمان بھی اور زانی دونوں برابر ہیں اس لیے جائے جہنم میں اگر زناکار کرتا ہے شادی تو جائے جا کر بدکارہ عورتوں کو ڈھونڈے یا مشرک کو ڈھونڈے جا کر مومنوں کے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے سمجھا میری بات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے زناکار مردوں کو چاہیے جائے زناکار عورت کو ڈھونڈے جا کر یا کسی مشرک کو ڈھونڈے مومنوں کو کوئی واسطے سے نہیں ہو سکتا مومن علادہ ہوتے ہوئے یہ ذمہ ہوا کرتے ہیں وہ حرما ہونا تو یوں ہی چاہیے نا میں نے تمہیں کہا تھا قرآن پاک ہمیشہ درجہ کامل بیان کرتا ہے میں نے اس کے بعد یہ کہا تھا 4 احکام کے بعد کیونکہ مئی عائشہ صدیقہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والوں نے لگائی تھی پروپگنڈا کرنے والوں نے بہت بڑی چھوٹ اس کو دی اب قرآن پاک
ان پر بحث کرتا ہے. میں نے کہا تھا زجریں آئیں گی, بڑی زجریں ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں حصہ دیا تھا. آپ حصے کے اندر دیکھیے, ایک بات سمجھیے, لولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ, یہ 4 بار آئے گا, 4 بار, لیکن آنے کا عجیب انداز ہے. پہلی بار آیا ہے جزا کوئی نہیں, جزا لولا کی جزا کوئی نہیں. دوسری بار آئے گا لولا کی جزا آ جائے گی, اشارہ ہے کہ لولا کی جزا ٹھنیت آگے آ رہی ہے. تیسری بار آئے گا لولا, پھر جزا کوئی نہ آئے گی. چوتھی بار جائے گا پھر جزا آ جائے گی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ پہلی بار لولا کی جزا کوئی نہیں, دوسری بار آ رہی ہے, اشارہ کی جزا دیکھنی ہے آگے آ رہی ہے. تیسری بار جزا کوئی نہیں, چوتھی بار پھر آ رہی ہے, اشارہ آگے آ رہی ہے. 4 بار آئے گا. باقی ساری زجریں ہیں منافقوں پر سختی کے ساتھ, اور مومنوں پر بھی ہے تھوڑی سی جن کو حصہ لیا ہے. آگے جی, اللہ اگر رحمت اللہ حضرت عمر خدا کی رحمت ہوتی, کیا مطلب نہ ہوتی دو کوئی پتہ نہیں. نیچے آ جاؤ, آخری سطر دیکھو, بالکل آخری سطر, ولولا فضل اللہ علیہ ورحمۃ الدنیا والآخرہ لمسکم بما اخذتم به عذاب عظیم. دیکھ لیا کہ نہیں, کھل گیا کہ نہ کھلا؟ آخری سطر. اگر رحمت اللہ کو تم پر خدا کی رحمت ہوتی, دنیا اور آخرت میں خدا کا فضل ہوتا تم پر, اللہ نے اپنا کرم کر دیا, فضل و کرم کر دیا, اپنا فضل و کرم نہ کرتا لمسکم پہنچتا تمہیں جس معاملے میں جس تم آ گئے تھے, اسی معنی سبب, اس سبب سے جس میں تم آ گئے تھے, عذاب عظیم. اتنی مائی اشد جو تہمت لگائی ہے, اس میں خدا بہت بڑا عذاب دے دیتا. خدا نے فضل کر دی, عذاب دے دیا. خوبصورت ہوئی ہے جو منافق ہیں. اس طلب قولوا بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا وعند الله عظيم. جب تم پکڑے تھے اس بات انہیں زبانوں پر, یعنی مجلس میں بیٹھ کر, گھروں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے تھے مائی صاحبہ کی, تم اپنی زبان پر وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم کوئی نہیں تھا, تم اس کو معمولی سمجھتے تھے. اللہ کیا بہت بڑا گناہ تھا. لولا اس سمے تم نے یہ کیوں نہیں یہ بات ہوئی, جب تم نے یہ بات سنی تھی, کل تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا, کیوں نہیں تم نے یہ بات کہی, ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, ہمارے یہ مجائق نہیں, یہ ہمارے لیے مشان نہیں, ہمارے مناسب اس میں بات بھی کرے تو کچھ بات بھی نہیں کر سکتے. سبحانکا, پاک اللہ تیری ذات ہے, لیکن ھذا بہتان عظیم, بہت بڑا بہتان. اسے سمجھو بات, مائی صاحبہ کی شان سمجھ کر یہ سمجھو, جو مائی صاحبہ کو کافر کہے یا مائی صاحبہ پر تہمت شیعہ کہتے ہیں, وہ قرآن پاک کی آیت کا منکر ہے. جتنی مائی صاحبہ کی شان قرآن پاک نے بیان کیا, دیکھو سمجھو, خدا کا کوئی کام حکمت سے حالی نہیں ہوتا, کوئی اللہ کے کام حکمت سے حالی نہیں. یا مائی مریم کے اوصاف قرآن پاک نے بیان کی ہے, یا مائی عائشہ صدیقہ کو قرآن پاک نے شان بیان کی ہے. کیوں؟ اللہ کو معلوم تھا یہ دونوں پاکیزہ عورتیں وہ ہیں جن پر بے ایمانی تہمت لگانے والے لگائیں گے. مائی مریم پر مرزائیوں نے, سر سید نے, یہودیوں نے, سب یہ تہمت لگانے والے چلے آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ مائی مریم کی پاک دامنی بیان کی حجت قائم کرنے کے لیے شیعہ لوگوں نے اور اس زمانے کے منافقوں نے, اس زمانے کے مدینہ منورہ والوں نے, منافقوں نے مائی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی ہے. وہ ایک ام المومنین کے حالات پر قرآن بات تبصرہ کرتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کو برا کہے کہ وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. اب دیکھیے, سبحان اللہ بہت نظیم ہے تم اللہ تعالی, خدا تم یہ بات نصیب کرتا ہے تاکہ آئندہ بھی یہ بات نہ ہونے پائے. ان کنتم مؤمنین یبین لکم الآیات واللہ علیم حکیم. پیچھے آ جا, جو رہ گیا ہے ولولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ, جزا معروف ہے, آگے آ رہی ہے جزا. ولولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ, اگر خدا کو ہوتا خدا کی رحمت ہوتی, ون اللہ تواب حکیم, اللہ تعالیٰ تو مقبول کرنے والا حکیم حکمت والا ہے. الذین جاءوا بالافک, منافق وہ لوگ جو تمہارے میں افک لے کر آئے, جھوٹ لے کر آئے. عصبۃ منکم,
عصبۃ منکم، وہ بھی ایک گروہ تو تم میں سے، لا تحسبوا شرا لکم، نہ گمان کرو تمہارے لیے شر ہے، بل هو خیر لکم، بلکہ خیر ہے۔ کیوں؟ اگر مائی عائشہ صدیقہ پر تم نہ لگتی تو سورہ نور کے اندر قوانین بھی نہ آتے۔ مائی صاحب پر یہ تومن لگتی، یہ قانون کہاں تمہیں ملتے تھے؟ لا تحسبوا شر لکم هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک آدمی ان میں سے وہی ہے جو حاصل کر چکا ہے گناہ، کسی نے تھوڑی شہرت دلائی، کسی نے زیادہ پروپگنڈا کیا، ہر ایک امر گناہ لے چکے ہیں۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، باقی عبداللہ ابن ابی بن سلول بڑا بھارا منافق کا سردار۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، وہ جو والی ہوگی اپنے کبر کو، بڑا ہی بن بیٹھا ان میں سے، اس کو خدا بڑا عذاب دے گا، تیری عبداللہ ابن ابی بن سلول۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں تم نے یہ بات سنی تھی؟ جب تم نے یہ سنی تھی کیوں نہیں یہ بات ہوئی؟ ظن المؤمنون والمؤمنات، یعنی تم خیرا وقالوا لولا ظننا، لولا قالوا ہی ہوگا۔ جب تم نے یہ سنا تھا کیوں نہیں تم نے یہ بات گمان کے مومنوں نے، مرد المومنوں کا میان میں خیر کا، تمہیں گمان اچھا کرنا چاہیے تھا۔ وقالوا کہتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے ظاہر بار۔ ولولا جاءوا الیہم بأربعۃ شہداء، کیوں نہیں چار گواہ لائے؟ فإذا جاءتم شہداء، گواہ کوئی بولا عند اللہ هم کاذبون۔ ولولا ہو گیا آگے چلو 490 صفحہ کی جہاں آیتیں چھوڑی ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب ألیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ توم دینے والوں کی علت بیان کی گئی ہے۔ بے ایمان کیوں توم دیتے ہیں؟ وہ لوگ جو محبت چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیا ایمان والوں میں، وہ چاہتے ہیں یہ بری خبر مسلمانوں میں پھیل جائے، خدا کو عذاب علیم دینے والا ہے۔ دنیا آخرت میں خدا جان تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس پھر جزا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس کوئی جزا نہیں۔ نچلی سطر دیکھو آخری سطر، پھر چوتھی بار آ رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر خدا کا فضل نہ ہوتا تم پر، خدا کی رحمت ہوتی، نہ کوئی پاک رہتا تم میں سے کوئی بھی، ہر شریف آدمی کو بدنام کر دیا جاتا، لوگوں کی بیٹیوں کو بدنام کر دیا جاتا۔ اگر یہی حالت رہتی، خدا کا فضل ہو گیا تم پر۔ سورت نور آ گئی، اب سورت نور آنے کے بعد کوئی ٹوٹی تم کس پر لگا نہ سکے گا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کوئی آدمی کی ہجری کی بہو بیٹی محفوظ رہ سکتی، یہ بے ایمان ہر کو متہم کر دیتے، تو کتنے لگا دیتے۔ یا ایمان والو ون اللہ رحیم، اللہ تعالیٰ بڑی رحم مہربان ہے۔ اے ایمان والو الا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی تابعداری نہ کرو، شیطان تمہیں جاتا ہے۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کی پیروی کرے وہ یامر منکر، وہی شیطان حکم دیتا ہے یہ اور کا مسا آگے بعض من ابدا فراغ نبی سے کمی شاہ خدا پاک سے جاتا ہے۔ واللہ سمیع علیم ولا یاتوا للفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا للقربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بہرحال اب دیکھیے حضرت صدیق اکبر کو اللہ تعالی نے مال دیا ہوا تھا، اس تہمت میں چونکہ ان کی بیٹی کا معاملہ تھا۔ انسان ہے کون ہے جس کے دل کو دکھ نہ لگے، اور کون ہے جس کے دل پر یہ چوٹ نہ آئے؟ اصل باپ ہے، ماں اور باپ کو دکھ تو لگتا ہے۔ ان کے جو ممنون احسان تھے، جن کو یہ خرچ دیا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر، ان کی زبان سے بھی کچھ کلمات نکل گئے۔ ہو جاتا ہے انسان، آخر انسان ہوتا ہے، پروپگنڈے کے شکار۔ یہ بہت بڑی بات یاد رکھنا،
پروپیگنڈا اتنی بری چیز ہے کہ یہاں سے ہمارے مطلب دیکھا ہے اتنی بری چیز ہے پروپیگنڈا، اچھے اچھے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، انسان ہے کتنا ہی ہے، اس لیے قرآن پاک زور دے رہا ہے خیال کرنا کہیں پروپیگنڈا میں نہ آنا، بہت بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس وقت صدیق اکبر کو پتہ لگا کہ یوں بات ہے، صدیق اکبر نے کہیں قسم اٹھا لی کہ میں اس کو آئندہ کبھی خرچ نہیں دوں گا، جب اس نے میری عزت کو بیوی لانے کی کوشش کی ہے، یہ بھی کچھ شریک رہا ہے، تو میں اس کو بہرحال جو خرچ دیا کرتا تھا آئندہ خرچ نہیں دوں گا، قسم اٹھا دی۔ ان پر یہ آیت آئی لا یاسل، نہ قسم اٹھائے فضل والے تم میں سے جن پر اللہ کا فضل ہو چکا ہے، والسعہ، اور جن کو فراخ مال کی فراخی نصیب ہو چکی ہے، اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ ہم دیں گے اولی القربا کو، مسکینوں کو، مہاجرین، اللہ کے رحم جو دیا کرتے اس سے قسم نہ اٹھائیں، یعنی دینے سے قسم اٹھائیں، میں نہیں ہوتی اس کے دینے سے قسم اٹھائیں، جو دے رہے ہیں اپنا دینا جاری رکھیں۔ انسان ہے، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، اللہ نے تم پر فضل کیا ہے، اللہ نے تمہیں مال میں فراخی دی ہے، اس دینے کے بعد خدا کے نام سے پہلے دے رہے ہیں، دیتے رہو، کوئی بات نہیں، انسان غلطی نہیں کرتا ہے، معاف کر دینا چاہیے۔ فَلْيَعْفُوا، درگزر کرو، معاف کرو، وَلْيَصْفَحُوا، اعراض کرو، أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم نہیں چاہتے أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، خدا تمہارے درجات بلند کر دے، وَاللَّهُ غَفُورٌ، خدا بخشنے والا مہربان، وہ خود چاہتا ہے معاف کرنے کو، جب وہ معاف کر رہا ہے تمہیں بھی چاہیے معاف کر دو، کوئی بات نہیں، اس نے بھی معافی تو دے دی ہے تو تمہیں بھی چاہیے معافی کر دو اور ان کو ہر کر دے، شکر درگزر کرو۔ قرآن پاک کا طریقہ ہے، جو مومن سے غلطی ہوئی تھی اس پر ڈانٹ چھوڑی ہے، جو منافق کر رہے تھے اس میں ڈانٹ زیادہ ہے، کیونکہ منافقوں کا مقصد وہ یہ نہیں تھا، مقصد منافقوں کا مسئلے کی محاربت تھی، اصل مسئلے کی محاربت تھی، اور مسئلے کی وجہ سے کر رہے تھے۔ قرآن پاک نے بڑا سختی پر بحث کیا ہے، اور مومنین جو شکار ہو گئے تھے ان کے پروپیگنڈے کا، قرآن پاک ان پر زجریں کرتا ہے لیکن سخت نہیں ہے۔ اب آگے پھر منافق، ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ منافق وہ منافق جو رمی کرتے ہیں، تان دیتے ہیں پاک عورتوں کو، غافل عورتوں کو جن میں برائی نہیں، مومن عورتوں کو، لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم ایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ کس دن عذاب ہوگا جن میں شاید ان کی زبانیں بھی، ان کی ہاتھ، ان کے منہ بھی، بما کانوا یعملون، یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا دیا جائے گا، اللہ دے گا ان کو بدلے ان کا حق، ویعلم اللہ الحق المبین۔ جان لیتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ یہ حق کا ظاہر بار، یعنی معبودیت برحق اللہ کی شان ہے، کسی اور کو نہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم رزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، بے حیا عورتیں بے حیا مردوں کے لیے ایک معنی، یا خبیثات یعنی افعال خبیثہ، بری عادتیں، للخبیثون للخبیثین خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، بری عادتیں، برے کریکٹر برے مردوں کے لیے ہے، والخبیثون للخبیثات خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، بے حیا مرد بے حیا عورتوں کے لیے، یا خبیث مرد ہوتے ہیں للخبیثات برے کریکٹر کے لیے، بری عادتوں کے لیے، والطیبات للطیبین پاکیزہ کریکٹر، پاکیزہ اعمال پاک لوگوں کے لیے، والطیبون للطیبات پاکیزہ مرد ہوتے ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاک لوگ پاک آپس میں رہتے ہیں، برے بروں کے ساتھ رہتے ہیں ایک، یا والطیبات للطیبین اچھا کریکٹر اچھا مال اچھے مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات اور اچھے مرد اچھے کریکٹر کو پسند کرتے ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون یہ لوگ بالکل پاک ہوتے ہیں جو منافق کہہ رہے ہیں، لہم مغفرۃ مغفرت یہ کہ اللہ تعالیٰ اچھا دینے والا جنت میں حاصل کر نکلا۔ جو منافقوں نے کہا جہاں جہاں قرآن کو کہتا ہے عذاب عظیم،
جہاں مومن نے کہا ہے ان کو ڈانٹ دیتا ہے تم نے کیوں یہ کیا ہے, تم کیوں شریک ہوئی ہے, تم نے اثر کیوں لیا ہے. سمجھے میری بات کو, دونوں کو جدا جدا انداز ہے. جہاں جہاں عذاب العظیم آتا رہا وہاں منافق تھے, اور جہاں جب یعنی کچھ تھوڑی ڈانٹ رہی وہ درک مسلمان بھی جو شکار ہو گئے تھے پروپیگنڈے سے ان پر ہے. بس آگے ان الذین زجر کے بعد احکام بھی ہو گئے, زجر بھی ہوگی, اب آ گئے احکامات, قوانین تاکہ ان قانون کے مطابق رہو, ملک میں کوئی کسی کو بدنامی نہ دے سکے. یا گھر میں تو ایمان والو نہ داخل ہو گھروں میں, گھروں میں دعا حتیٰ تستانسوا رس لے لو, اجازت لے لو, تسلیم علیہا سلام دو کے رہنے والوں پر. ظالم گھر دیکھا ہے کسی کے گھر میں مت جاؤ. بالکل یہی ہوتا ہے جو چوری سے آتا ہے کسی گھر میں وہ جہاں بےمان ہوتا ہے نا, آتا ہے حدیث میں تو اس کی آنکھ کے اندر اگر تم سراخ ڈال سکتے ہو, پہلے اجازت لو, سلام دو. فَإِن تجدوا أَحَدًا لَا تَدْخُلُوهَا, اگر کوئی مرد وہاں نہیں ہے مت داخل ہو. حتیٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا, جو تمہیں کہا جب واپس جاؤ, اور جو واپس چلے جاؤ فَإِنْ قَالَ لَكُمْ یہ تمہاری پاکیزہ ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کوئی عرض نہیں غیر مسکونتین, ایسے مکانات میں کوئی گھر آباد نہیں, فیہا متاع لکم, صرف تمہارا سامان ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, خدا تمہارے ظاہر راز جانتا ہے, تمہارے پوشیدہ بھی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, فرما دیجیے میرے پیغمبر ایمان والوں آنکھیں نیچے کر کے رہے, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, پر بھی شرمگاہوں کو محفوظ رکھے بچائے. ذالک اذکار ہوں گی ان کو پاکیزہ کرنے والے ہوگی. واللہ ان اللہ خبیر بما یصنعون. وقل للمؤمنات, فرما دی ایمان والی عورتوں کو یغضضن من ابصارہن, بند کر نگاہوں کو, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور نگاہ بانی کرنے فروج کی. وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ, یہ عورتیں بھی یعنی یہ ساری خرابی پیدا ہوتی ہے نگاہ سے. جب انسان نگاہ اٹھاتا ہے ادھر ادھر چاسی پا کر ڈال کر دیکھتا ہے, سارے زنا کے اڈا یہاں سے کھلتا ہے. وہ کہ سب سے پہلے آنکھ میں خرابی پیدا ہوتی ہے, پھر خرابی کی جاری یہاں سے چلتی جاتی ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ, نہ عورتیں ظاہر کریں اپنی خوبصورتی کو, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, بول کر زینت, ما ظہر کے مراد لگے مواد زینت. سناتے استخدام, زینت خوبصورتی, یا خوبصورتی کی جگہ مواد زینت. خیال میں یہی ہے زینت. آج کل تو پاؤڈر لگی ہوتے ہیں, سرخیاں لگا لیتی ہوتی, تو بالکل قرآن پاک کی سری خلاف ہے. اس یورپ نے آ کر, انگریز بے ایمان نے آ کر ملک کو ایسا کر دیا ہے, کیا کیا جائے. صحیح اس بات یہ ہے کہ اب اس معاملے کا ہم حیران پریشان ہیں, سمجھ نہیں آتی ملک کی کیا حالات ہونے والے ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ, نہ ظاہر کریں اپنی خوبصورتی کو, نہ ظاہر کریں خوبصورتی, اعضاء خود خوبصورتی ہے. بعض کہتے ہیں زیورات وغیرہ ہے, بعض کہتے ہیں, لیکن حقیقت کہ خود اعضاء ہی کیا ہے, خود خوبصورتی ہے. نہ ظاہر کریں الا ما ظہر منہا, مگر جس کی ظاہر کرنے میں مجبوری ہو, ہاتھ پاؤں, یہ مجبوری ہے. یہ تو نمونے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ, چاہیے کہ استعمال کریں عورتیں اپنی خمر کو اپنی اور گردنوں پر. ایک خمار ہوتا ہے, ایک جلباب ہوتی ہے. خمار وہ ہوتا ہے گھر میں عورت رہتی ہے جو کپڑا اپنے سر پر ڈھانک کر رکھتی ہے, وہ خمار ہوتا ہے. باہر جاتی ہے جلباب ہوتی ہے. جلباب وہ جو سر سے لے کر سارے بدن پر ایسا ڈھک دیتی ہے, سوائے آنکھ اپنی کے ساتھ تھوڑی سی دیکھتی جاتی چلتی جاتی ہے. اس کا نام جلباب ہوتا ہے. ہمارے پنجابی میں ادھر کہتے ہیں چھیل, آخر میں چھیل کہتے ہیں. واللہ اور کیا کہتے ہیں اردو والے, چھیل کی بہت لمبی, خصوصاً جب شادی ہوتی ہے تو عورت دی جاتی, اس کے بعد بڑھاپے میں وہ عورتیں استعمال کرتی ہیں. آخر میں چھیل جیسی اب بھی ملک کے اندر ہے. پرانے جو باہر بدو آتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. مجال ہے کہ ان کی نگاہ اس کو دیکھ سکیں چہرے کو,
جو فیشن میں آ چکی عورتیں وہاں بھی اس قسم کی ہیں، ہر علاقے میں ہیں۔